الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم۔ گزشتہ کچھ محفلوں سے ہم بارگاہ رسالت کے آداب کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں، جس میں ہم نے یہاں تک سنا کہ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی اور مومنوں کو سکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز کو بلند نہیں کرنا اور آپ کو اس طرح سے نہیں پکارنا جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ لہذا علماء کرام نے فرمایا کہ ہم جس طرح سے ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہیں ایسے رسول اللہ کو نہیں پکارا جاتا، جیسے کہ یا محمد کہہ کے نہیں پکارا جاتا، کیونکہ آپ کو نام سے خطاب ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، کہ اس نبی کو آپ ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو جس قول کے ذریعے۔ لہذا علماء کرام نے فرمایا کہ جب بھی پکارا جائے تو آپ کا نام مبارک کے آگے یا لگا کر نہ پکارا جائے بلکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ اس طرح سے پکارا جائے۔ یہ ادب کا تقاضا بھی یہی ہے۔ گزشتہ ہم نے یہ سماعت کیا کہ کیسے صحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں یہ ادب کیا کرتے اور کس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی ہم نے سماعت کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر دیا اور رو رہے تھے، اور حضور نے پھر بشارت ارشاد فرمائی۔ کیا بشارت دی کہ اذهب الیہ فقل لہ انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ، کہ جاؤ اس کے پاس اور اس کو خبر دو کہ تم اہل نار سے نہیں ہو بلکہ جنت میں سے ہو۔ یہ بشارت عظمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سچے صحابی کو عطا فرمائی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہ یہ صرف ظاہری زندگی تک بات تھی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد میں نے مسجد نبوی شریف میں دیکھا کہ کچھ لوگ منبر کے پاس کچھ باتیں کر رہے تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں ایمان لانے کے بعد مسجد آباد کرنے کے علاوہ اور ایمان لانے کے بعد حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ اور کوئی نیکی نہ کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو دوسرے شخص نے کہا کہ ایمان لانے کے بعد میں مسجد حرام کی خدمت اور اس کو آباد کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہ کروں تو مجھے پرواہ نہیں۔ تیسرے شخص نے کہا
کہ میں ایمان لانے کے بعد اگر جہاد کروں تو یہ تمہاری کی ہوئی باتوں سے افضل ہے۔ مسجد میں یہ باتیں کر رہے تھے ممبر میں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کہا کہ رسول اللہ کی مسجد میں آپ بلند آواز سے بات کر رہے ہو، آپ کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح کے دوسری روایت میں ہے کہ مسجد نبی شریف میں کچھ لوگ، غالباً یہی لوگ بھی ہو سکتے ہیں، حضرت عمر نے دیکھا، ان کی آواز سنی تو ان پر ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تم کہاں سے آئے ہو، کس علاقے سے تمہارا تعلق ہے؟ کہاں ہم طائف سے آئے ہوئے ہیں۔ تو بولے ٹھیک ہے، اگر تم یہ کہتے کہ ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں، اور پھر تم سے یہ غلطی ہوتی کہ مسجد نبوی میں آپ کی آواز بلند ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ پھر یہاں پر رہنے کے باوجود اگر تم سے جو غلطی ہوتی تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ بعد میں بھی ہوتا رہا، یہاں تک کہ ایک خلیفہ گزرا ابو جعفر منصور، یہ مسجد نبی شریف میں عالم مدینہ اور زبردست عاشق رسول حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی مسئلے میں بات کرنے لگا۔ خلیفہ تھا، امیر المومنین تھا، امام مالک سے بات کرنے لگا مسجد نبی شریف میں۔ بات کرنے لگا تو آواز اونچی ہو گئی، تو اس نے کہا، حضرت امام مالک نے فتویٰ دیا، کہا یہ امام مالک وہی ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہے، اور ان چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی پیروی کرنی ضروری ہے۔ جس طرح سے ہم حنفی ہیں، اس طرح سے کئی حضرات دنیا میں مالکی ہوا کرتے ہیں، ان کے تقلید کرتے ہیں۔ وہ امام مالک نے کہا کہ اے مومنوں کے امیر، اے مسلمانوں کے امیر، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو رسول اللہ کی آواز پر تمہاری آواز کو اونچی نہ کرو۔ حالانکہ یہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد کی باتیں ہیں، لیکن یہ ادب کیا ہے؟ اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول اور ایک قوم کو ادب سکھایا، اور ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ نے یہ تعریف فرمائی، اور اس کے بارے میں کہا کہ جو لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں وہ لوگ ہیں، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا ثواب ہے۔ اور ایک جماعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نبی کو حجرے کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو بے عقل ہے۔ بنو تمیم کا ایک وفد آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، دوپہر کا وقت تھا اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ اب یہ لوگ باہر سے آئے تو باہر سے پکارنا شروع کر دیا، آواز دینا شروع کر دیا۔ تو جب آواز دینا شروع کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ نے تو کچھ ارشاد نہیں فرمایا، کیونکہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیا فرمانے والے تھے، بہت زیادہ شرمیلے تھے، تو کچھ آپ نے نہیں فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرما دی، وحی نازل ہو گئی، اور وہی سورہ حجرات کی 4 آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ بے شک وہ لوگ جو آپ کو حجرے کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، نا سمجھ لوگ ہیں۔ اور پھر ان کا ادب سکھایا گیا کہ اگر یہ لوگ انتظار کرتے یہاں تک کہ خود حضور باہر تشریف لے آتے تو یہی ان کے لیے بھلا تھا، اسی میں ان کی بھلائی تھی۔ یہ قرآن آپ پڑھیں، کیا پڑھا قرآن مسلمانوں نے؟ پڑھتے ہی نہیں، پڑھنا سیکھتے بھی نہیں، اور یہ سب سمجھنا ہوتا ہے، آپ کو پتہ چلے، اور پھر کوئی بد مذہب
بد مذہبیت نہ پھیلائیں۔ آج سنی مسلمان قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، تفسیر نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں سن رہے ہیں، تو کوئی بھی للو پنجو آ کر ادھر ادھر کی باتیں گھما پھراتا ہے اور ایمان لوٹ کے چلا جاتا ہے۔ ان کی یہ بات تو سنیں، بلکہ علماء نے یہاں تک فرمایا کہ رسول اللہ کا ادب تو رسول اللہ کا ادب ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ جب ظاہر میں تھے تبھی۔ وہی تو جیسے امام مالک کا آپ نے واقعہ سنا، امام حضرت عمر فاروق اعظم کا واقعہ سنا آپ نے، کہ یہ سب پردہ فرمانے کی بات کی باتیں ہیں۔ اور امام مالک کو پھر جب یہ بات بیان فرمائی تو جو ابو جعفر منصور تھا وہ نرم ہو پڑ گیا، اور اس نے کہا کہ اب مجھے یہ بتائیں، آپ نے مزاروں کو دیکھا ہوگا، مزار یعنی جو بھی قبر ہے یا مزار ہے تو اس میں چہرہ کس کی طرف رکھتے ہیں ہم؟ قبلے کی طرف۔ اب جب ہم جو صاحب مزار ہے، صاحب قبر ہے، اس کے چہرے کے سامنے ہم منہ کر کے کھڑا رہیں گے، چہرہ کر کے، تو پیٹھ کس طرف ہوگی ہماری؟ آ رہا ہے سمجھ میں کہ سمجھانا پڑے گا؟ قبر تو اس طرح سے ہوگی نا، کیونکہ چہرہ ہم کس طرف کرتے ہیں؟ قبلے کی طرف۔ تو قبلے کی طرف ہم نے کسی بھی صاحب مزار کو یا صاحب قبر کو ہم نے لٹا دیا، اب چہرہ اس کا اس طرف ہے۔ اور قبر کی حاضری کے آداب میں سے ہے کہ قبر والے کے سامنے چہرہ ہمارا ہونا چاہیے، جیسے ہم ایسے ظاہری زندگی میں ہم کرتے ہیں کہ چہرہ سامنے ہو اور ہم حاضر ہوتے ہیں، تو اس طرح سے یہ بھی ہونا چاہیے۔ تو اب جب ہم وہ میت یا صاحب قبر یا صاحب مزار کے چہرے کے سامنے جب ہم کھڑے رہیں گے تو ہماری پیٹھ کس طرف ہوگی؟ قبلے کی طرف پیٹھ ہو جائے گی۔ آج کل وہ لال رومال والے حرام خور یہی لوگوں کو بتاتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی جالی مبارک کے سامنے ہوتا ہے تو اس کو گھما دیتے ہیں اور کہتے ہیں قبلہ اس طرف ہے، یہاں سے مانگو۔ ابو جعفر منصور نے وہی پرانے زمانے میں 1300 سال پہلے کی بات ہے، 1300 سال گزر گئی اس بات کو، بالکل یہ پہلی صدی ہجری کی باتیں ہیں، اسی کے آس پاس کی باتیں ہیں۔ ابو جعفر منصور نے کہا کہ میں اپنا چہرہ کس کی طرف کروں؟ مسجد نبی شریف میں بات ان کی ہو رہی تھی، اور امام مالک مدینہ سے باہر نکلتے ہی نہیں تھے، صرف ایک مرتبہ حج کے لیے نکلے، باہر جاتے ہی نہیں تھے کہ کہیں باہر جاؤں اور مجھے موت نہ آ جائے۔ اتنے زبردست عاشق رسول تھے، کبھی ان کے تذکرہ ہم کریں گے۔ تو حضرت امام مالک سے اس نے یہ مسئلہ پوچھ لیا کہ میں اپنا چہرہ کس کی طرف کروں؟ خانے کعبہ کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا مانگوں، یا اپنے چہرے کو رسول اللہ کی طرف کروں، مواجہہ شریف کی طرف؟ کیونکہ اگر خانے کعبہ کی طرف میں چہرہ کرتا ہوں تو پیٹھ جالی مبارک کو ہو جاتی ہے، اور جالی مبارک کی طرف چہرہ کرتا ہوں تو پیٹھ کعبے کو ہو جاتی ہے۔ اب یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ کس کی طرف چہرہ کیا جائے۔ اب سنیں، امام مالک سے اس نے سوال پوچھ لیا کہ میں اپنے چہرے کو کس کی طرف کروں، اور کیا میں خانے کعبہ کی طرف کروں؟ اور تو امام مالک نے کیا جواب دیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ تو اللہ کے رسول سے چہرے کو کیسے پھیر سکتا ہے جو قیامت کے دن تیرے لیے اور تیرے باپ حضرت آدم کے لیے وسیلہ ہے؟ ان سے تو کیسے چہرہ پھیر کر تو ان سے کر سکتا ہے، بلکہ تو اپنے چہرے کو مواجہہ شریف کے سامنے کر، اپنے چہرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک کے سامنے کر، اور پھر ان سے شفاعت کی درخواست کر کہ یہ صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی صرف تیرے لیے نہیں بلکہ تیرے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی وسیلہ ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اعلیٰ حضرت یہاں پہ پکار کے کہنے لگے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میرے پیارے سے میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور یہاں پر یہ جو ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی اور پردہ فرمانے کے بعد کی زندگی میں کوئی فرق نہیں، آپ کا ادب اور احترام اتنا ہی کیا جائے گا۔ آپ تو بہت بڑی شان رکھتے ہیں، آپ صرف اس بات سے سمجھے کہ حضرت سلیمان بن حرب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ حضرت حماد بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث مبارک بیان فرما رہے تھے. آپ حدیث بیان فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے کچھ بولا, آواز بلند ہو گئی, آپ کو جلال آ گیا, آپ کو غصہ آ گیا, اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اے لوگو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو, اور میں یہاں پہ حدیث رسول سنا رہا ہوں اور تو اپنی آواز کو بلند کر رہا ہے. یعنی حضور بذات خود ہوں تو اس کا تو کیا اندازہ لگا سکیں, اور وہ تو کتنا ادب کا مقام ہے کہ حضور کی جہاں بات ہو, جہاں پہ حدیث بیان کیا جائے, تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ علماء کرام کا بھی اسی طرح ادب کیا جائے گا. کیوں؟ کہ یہ رسول اللہ کے وارث ہیں. جیسے رسول اللہ کا ادب کیا جائے گا, اسی طرح علماء کی محفل میں ایسا ہی ادب کیا جائے گا, گویا کہ ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ بھی آواز کو بلند نہیں کی جائے گی, اور خاص کر کے جب حدیث بیان ہو رہی ہو. یہی امام مالک جب ان کا حلقہ بڑا اور مسجد نبوی شریف میں زیادہ لوگ آنے لگے, تو کسی نے عرض کیا, امام مالک بہت آہستہ اور ادب کے ساتھ دھیمی آواز میں حدیث بیان کر رہے تھے, تو کہاں آپ ایک دوسرے شخص کو رکھ لیں کہ آپ جو بولتے ہو, جیسے مکبر ہوتا ہے ہمارے یہاں نماز میں, تو آپ جو بولتے ہو وہ تھوڑا دوبارہ بول کر آپ کی بات کو دوسرے لوگوں تک, اس زمانے میں مائک نہیں تھا نا, تو یہ آپ کی بات کو پاس کرے, دوسری جگہ پر وہ بلند آواز میں پہنچائے, کیونکہ آپ تو آہستہ آواز سے بول رہے تھے. یہ وہی امام مالک ہے جس سے شروع دن میں نے وہ بیان کیا تھا کہ بچھو نے ڈنس مارا تھا اور آپ نے وہ حدیث کا وہ سلسلہ جاری رکھا تھا. وہی امام مالک, انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ رسول اللہ کی مسجد ہے, اللہ فرماتا ہے کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو, تو میں کیسے یہاں پہ بڑے آواز والے کو رکھ سکتا ہوں. یہ ادب ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہی تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے کیا ہمیں سکھایا, یہی عقیدہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضور کی زندگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کیا ہوا نہیں جانتے, معاذ اللہ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. ایک واقعہ میں کرتا ہوں, آپ سنیں. جیسے ابھی قبر کے بارے میں بھی بات آئی, وہ کون سے صحابی تھے جو اونچا سنتے تھے, یاد ہے نام؟ کل بھی نام لیا تھا اور آج بھی ابھی ذکر ان کا چلا, حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی جو اونچا سنتے تھے اور ان کی آواز بلند ہو جاتی تھی, اور پھر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو گھر میں بیٹھے رو رہے تھے, اور حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ایک چلتے پھرتے جنتی کو دیکھا کرتے تھے, یہی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ. حضور نے فرما دیا وَلَكِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ, کہ تو جہنمیوں میں سے نہیں ہے, لیکن تو جنت میں سے ہے. جو کل ہم نے خاتمہ بالخیر اور وہ سب باتیں کی تھی, کہ حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ جنت ہی ہے. تو حضرت انس بن مالک یہ بھی صحابی تھے نا, وہاں بھی نہیں تھے کوئی, تو وہ کہتے تھے کہ حضور نے بشارت عظمیٰ جب سنائی تو ہم ثابت بن قیس کو چلتا پھرتا جنتی دیکھا کرتے تھے. اور پھر یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوا, جنگ یمامہ یاد ہے؟ جنگ یمامہ کے بارے میں بات کی تھی. مسیلمہ کذاب کے سامنے جب صحابہ کرام, جس میں 700 حافظ صحابہ کرام شہید ہوئے اور 1400 تقریباً صحابہ کرام شہید ہوئے, اور پھر ان کے بعد وہ قرآن کو جمع کرنے والی بات لے کر حضرت عمر آئے تھے حضرت ابوبکر کے پاس, یاد ہے نا؟ یہ تو زندگی بھر یاد رکھنا ہے, اور جو یہاں تک نہیں پہنچ سکتے ان کو آپ ہی کو تو سنانا ہے, آپ کے گھر والوں کو آپ کو ہی تو بتانا ہے, یہ صرف آپ تک تھوڑی باتیں رکھنی ہے, آگے پھر پہنچانی, تو یاد تو رکھنا پڑے گا. یہی جنگ یمامہ میں یہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک مسلمان کی جو دستہ تھا یہ لڑتے لڑتے تھوڑا پیچھے ہٹ کرنا پڑا ان کو, اور سامنے جو کافر تھے مسیلمہ کذاب کے ماننے والے, انہوں نے
اچھا وہ دفاع کیا تھا، حملہ کیا تھا. تو یہ دیکھ رہے تھے اور انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں ایسے نہیں لڑتے تھے. صحابہ تو صحابہ ہوتے ہیں. ہم کہ اس طرح سے نہیں لڑتے تھے، کافر کو موقع ہی نہیں ملتا تھا. ہم تو بدر و احد خندق کیا کیا مار کے ہم نے سر کی. تو یہی صحابی جو گھر میں بیٹھ گئے تھے اور اونچا سنتے تھے، ان کی شان دیکھیں. پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں دکھاتا ہوں کیسے لڑتے تھے ہم. اور پھر یہ ٹوٹ پڑے اور ایسا لڑا، ایسے لڑے کہ پھر شہید ہو گئے. جنگ یمامہ میں یہ بھی شہید ہو گئے. بہت بھاری نقصان ہوا تھا. 1400 تقریباً صحابہ کرام شہید ہوئے. اب یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. میں وہ بات بتانے جا رہا ہوں، تو زندہ ہے واللہ واری. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں شہید ہو گئے، جنگ یمامہ میں. پھر جیسے ابھی کہا کہ قبر کے سامنے اس طرف کھڑا رہنا چاہیے جہاں پہ ان کا چہرہ ہو. تو یہ یاد رکھو کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا. صرف روح جسم میں ہوتی ہے، وہ جسم سے نکل جاتی ہے، لیکن کنیکشن باقی رہتا ہے. نکل جاتی ہے اور پوری الگ زندگی ہوتی ہے. تو مرنے والے کو بھی ایسے ہی بہت کچھ سمجھ پڑتی، خبر پڑتی. وہ صرف بولتا نہیں، حرکت نہیں کر سکتا، لیکن روحانیت ہوتی ہے. کیونکہ یہ سننا، بولنا، سننا، دیکھنا، یہ کس کی صفت ہے؟ جسم کی ہے کہ روح کی ہے؟ سننا، دیکھنا، یہ کس کی صفت ہے؟ جسم سنتا ہے، جسم دیکھتا ہے کہ روح دیکھتی ہے اور سنتی ہے؟ کنفیوز ہو گئے نا؟ چلو اس سلسلے میں بات نہیں کرنی، بات پوری روح پہ چلی جائے گی، روحانی باتیں ہو جائیں گی. پھر یہاں پہ میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. تو یہ کبھی پھر بعد میں یاد دلانا، کیونکہ یہ سلسلہ چلائیں گے نا روح والا، تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کیا جی رہے ہو اور کیوں جی رہے ہو، اور پتہ ہے آپ دوسری کوئی زندگی جی رہے ہو. خیر، روحانی باتیں تو روحانی ہوتی ہیں. ہم تو بھی جسم میں ہیں، کھاؤ پیو سو مزہ کرو، اسی کے پیچھے. سنیں، تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. پھر ایک صحابی کے خواب میں تشریف لائے وہی موقع پر، اور آ کر کہا اس صحابی سے، خود تو شہید ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے میری جو زرہ ہوتی ہے، جو یہ بختر ہوتا ہے، جو تلوار اور یہ سب کے یہ وار کو برداشت کرنے کے لیے لوہے کا جو زرہ ہوتی ہے، اس نے کہا کہ میری شہادت کے بعد ایک آدمی نے اسے چرا لیا ہے، وہ میں سے نکال لیا اس نے میری زرہ کو پھر اتار لیا. اور لشکر کا جو کونا ہے اس کے پاس ایک گھوڑا بندھا ہوا ہے، وہاں پر ایک پتھر کی ہنڈیا ہے، اس کے نیچے چھپا کے رکھا ہوا ہے. تو آپ جو سپہ سالار تھے، حضرت اللہ کی تلواروں میں سے تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ شہادت کے بعد کی بات ہو رہی ہے، خبر نہیں ہوتی کیا ان کو. یہ اس صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سپہ سالار اور امیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیے اور ان سے کہیے کہ لشکر کے کونے میں گھوڑے کے پاس پتھر کی ہنڈیاں کے نیچے ثابت بن قیس کی زرہ ہے، وہ چھپا کے رکھی ہے، وہاں سے وہ زرہ واپس لے لے. اور مدینہ منورہ میں امیر المومنین اور اللہ کے رسول کے خلیفہ، اس زمانے میں خلیفہ ہی کہتے تھے، وہ نہیں کہتے تھے، خلیفہ رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جائیے اور ان سے کہیے کہ ثابت بن قیس پر قرضہ ہے، وہ ادا کروا دیا جائے، اور میرا فلاں غلام آزاد ہے. اب دیکھو، اب خواب تو خواب ہوتا ہے، اس پر ماننا کہ نہیں ماننا. صحابیوں سے عقیدہ سیکھو، وہابیوں سے نہ سیکھو. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت یہ بیان فرماتے ہیں
کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم حضرت خالد بن ولید تک یہ بات پہنچائی گئی. حضرت خالد بن ولید نے جو نشانی بیان کی گئی تھی خواب میں, وہاں پہ گئے تو حضرت ثابت بن قیس کی زرہ اسی طرح سے ملی جیسے خواب میں بیان کیا گیا تھا. وہی گورے کے پاس وہ پتھر کے ہنڈیا کے نیچے چھپی ہوئی تھی, یہ وہاں سے واپس کہاں لے لی گئی, اب چھپی ہوئی ہے وہ بھی روح دیکھ رہی ہے. تو اصل دیکھنا اور سننا روح کا ہی کام ہوتا ہے. پھر اب وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں یہ پیغام پہنچایا گیا کہ یہ ثابت بن قیس صحابی رسول شہید ہو گئے اور انہوں نے خواب میں وصیت کی ہے کہ میرا قرض ادا کر دیا جائے. اب حضرت ابوبکر صدیق نے قرض بھی ادا کرایا اور کہا, حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ ایسا واقعہ ہے جو اکلوتا ہمیں اس کے سوا ہمیں یاد نہیں آتا کہ کسی آدمی کے مرنے کے بعد اس کی وصیت پوری کی گئی ہو. مرنے کے بعد وہ خواب میں آ کے وصیت کرتا ہے اور اس وصیت کو پورا کیا جا رہا ہے. مجھے کوئی اور واقعہ یاد نہیں ہے. وصیت تو آدمی مرنے سے پہلے کرتا ہے, لیکن یہ دیکھو, اسی لیے تو کسی کہنے والے نے کہا ہے زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اب جب غلاموں کا یہ عالم ہے, جب اس کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی, جب محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا, اس پار کا جب یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے اور ان کے بارے میں یہ آداب میں سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب ایسے ہی کیا جائے گا جیسے جب بھی آپ کی بات ہو, جب بھی آپ کی تذکرہ ہو. لوگ ٹانگیں پھیلا کر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں اور رسول پاک کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں. ویڈیو چلا دیا اور ٹانگیں پھیلی ہوئی ہے, کانوں میں ہینڈز فری بھرائی اور کیا سنتے ہیں, بولے حدیث سامبھڑو چھو. کون سی حدیث؟ یہ طریقہ ہے, یہ بیان سننے کا یہ طریقہ ہے نہیں. پھر اسی کی برکتیں تو نہیں ملتی, پھر محرومیاں ہو جاتی ہے, پھر آدمی حدیث سننے کے بعد بھی گمراہ ہو جاتا ہے. ہو ہی جائے گا نا, کیونکہ اس نے طریقہ ہی غلط اختیار کیا ہوا ہے. طریقہ وہی صحیح ہے جو صحابہ کرام نے اختیار فرمایا تھا. آئی بات سمجھ میں؟ اسی طریقے سے میں آپ کو اس طرف بھی توجہ دلا دوں کہ جب بھی آپ نعت شریف پڑھیں یا سنیں یا صلاۃ و سلام پیش کریں تو اتنی ہی ادب اور تعظیم کے ساتھ پیش کریں. آپ کیا پڑھتے ہو؟ یا نبی سلام علیک پڑھتے ہو, نبی کو مخاطب کر رہے ہو, پکار رہے ہو, اور آپ کا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ کوئی یوں پیچھے دیکھ رہا ہے نا, کوئی یوں نہیں. تو مت پڑھو. پڑھنا ہے تو ادب سے پڑھو. آپ کو اگر تعظیم اور ادب سیکھنا ہے تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے 10-15 بیان صرف اسی پہ چلے, تب آپ کو پورا سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہوتا کیا ہے. علماء کرام نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اس سلسلے میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور آپ کے نام کا ادب, آپ کے ذکر کا ادب. اور یہ آج کل جو یہ نعت خواں جو ہیں, آپ کو سمجھانے کے لیے میں نعت خواں بولتا ہوں, ورنہ یہ نعت خواں نہیں ہے, یہ نعتیں پڑھنے والے نہیں ہوتے, یہ کلاکار ہوتے ہیں. یہ وہ کیا بولتے ہیں, وہ سٹینڈ بائی جو ہوتے ہیں پرفارمر, یہ ہوتے ہیں. اب ان سے تم مت سیکھو کہ نعتیں کیسے پڑھتے ہیں. ہاتھ یوں 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 گھما رہے ہیں اور اوپر نیچے گھوم رہا ہے, نچوا رہا ہے سب کو, تم ہاتھ اونچا کرو, نہ آگے والا ہاتھ اونچا کرے, نہ پیچھے والا پاؤں اونچا کرے, نہ کیا کیا پتہ نہیں لوگوں کو. یہ ادب نہیں ہے, یہ ادب ہے. ابھی میں یہاں پہ ایسے کروں تو آپ کو کیسا لگے گا کہ یہ کون ناچ رہا ہے. تو یاد رکھیں, جب بھی نعت شریف پڑھی جا رہی ہو, قصیدے پڑھے جا رہے ہو, سلامی پڑھی جا رہی ہو, اور جب اس میں خاص کر کے یا کہہ کر اور جیسے سامنے ہم پکارتے ہیں, اب جیسے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تیرا کہہ رہے ہیں نا, تیرا کس کو کہا جاتا ہے؟ ان کا نہیں کہہ رہے ہیں. یعنی ہماری توجہ حضور کی طرف ہونی چاہیے, اور جب توجہ حضور کی طرف ہو, اسی طرح چمک تجھ سے پاتے ہیں, کیا رہا ہے اس میں, تو آ رہا ہے نا تجھ سے, تو توجہ ہمارے حضور کی طرف ہونی چاہیے. اور جب بھی توجہ حضور کی طرف ہو تو کتنا ادب سے پیش آنا چاہیے. صحابہ کرام اس طرح سے
بات سنتے تھے کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہوں. تو ہم میں بھی وہ انداز ہونا چاہیے. اور یہ نچڑیوں کو تم دیکھو گے کہ نہ ان کو کیا ہوتا ہے کہ ایک دھندا ہے, یہ پروفیشن ہے, تو اس میں وہ پیسے وغیرہ کمانے کا بہت سسٹم ہوتا ہے, تو وہ لوگوں کو مزہ ہے نا, شریعت جو بھی کہتی ہو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تم مسئلہ بتاؤ گے تو وہ کہے گا کہ یہ فتنہ کھڑا کر رہا ہے. یعنی مسئلہ بتانا آج فتنہ ہو گیا, فتویٰ بتانا فتنہ ہو گیا. اور شریعت کیا رہ گئی؟ جو مزہ ہے وہ کرو, بس کسی کو کچھ نہ کرو. تمہیں مزہ آتی ہے تم کرو, مجھے مزہ آتی ہے میں کروں, اسی کو دین سمجھ لیا. تو یہ ہے ادب کے خلاف. اور ثواب ایک طرف رہتا ہے, گناہوں کے انبار لگ جاتے ہیں. اور پھر یہ عادت بڑھتے بڑھتے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے, تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی. اور بعد والوں نے بتایا کہ یہ ادب صرف ظاہری زندگی کے لیے نہیں تھا, ہمیشہ کے لیے ہے. جب بھی علماء تو یہاں فرماتے ہیں کہ عالم کی بھی اتنی عزت کی جائے گی, ان کی مجلس کی بھی اتنی عزت کی جائے گی. جب حدیث پاک بیان کی جائے گی, امام مالک کا ہی واقعہ ہے, وہ چلتے چلتے کسی نے پوچھا کہ وہ فلاں حدیث کیا تھی, آپ سناؤ نا. آپ گھر پہ لے گئے اور اس کو بولے کہ اس کو کوڑے مارو, کوڑے لگوائے, اور کہاں رسول اللہ کے حدیث چلتے چلتے پوچھی جاتی ہے. چلتے چلتے حدیث پوچھتے ہیں, اور کہاں اگر قرآن کی آیت پوچھتا تو بتا دیتا. حضور کی بات کرنی ہے تو ایسے ہی کی جائے گی جیسے حضور بیان فرما رہے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ادب عطا فرمائے. اور پھر بات پہنچتے پہنچتے وہاں تک پہنچتی ہے کہ آدمی جالی مبارک کے سامنے پہنچ جاتا ہے, مسجد نبوی شریف کے اندر میں ہوتا ہے, جالی کی زیارت جاری ہوتی ہے, اور موبائل سے وہ شوٹنگ چالو ہوتا ہے. وہ اس کی لت نہیں جاتی, کیونکہ اس کو ایسی لوگوں نے دماغ میں بٹھا دیا ہے, اور ایسا کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ جب تک فوٹو اور ویڈیو نہ لیا جائے کوئی نیکی ہوتی ہی نہیں. ایسا جیسے کہ کوئی فتویٰ آ گیا ہو کہ جب تک تم اپنا ویڈیو نہیں بناؤ گے تو تمہیں کوئی ثواب ایسا نہیں ملے گا یا قبولت نہیں ہوگا, ایسا لگتا ہے لوگوں. اب وہ مسجد نبوی شریف میں جہاں پر یہ بیان کیا گیا, اور لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ زیر آسماں از عرش الہی نازک تر, نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا. یہ وہ جگہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام جب وہاں پہ سامنے تشریف لے جاتے تو ادب کا تقاضا یہ ہوتا تھا کہ وہاں پر سانس لینا بند کر دیتے تھے. سانس کے نکلنے میں اور لینے میں کیا آواز, کون سی آواز پیدا ہوتی ہے؟ غلطی سے بھی غلطی نہ ہو جائے, سانس لینے سے بھی آواز نہیں ہونی چاہیے. یہ بڑے بڑے اولیاء کرام وہاں پر سانسوں کو روک لیتے تھے. اور یہ شوٹنگ میں سے نورا نہیں پڑ رہا ہے, تو گیا کیوں ہے؟ اب یہاں سے آ کر بھارت والوں کو وہ ویڈیو دکھاتا ہے, تمہیں بھی دیدار کری لیو, جالی مبارک میں پہنچی گیا اللہ نا کرم سے. اس کے لیے تو گیا ہے. اور ہمارے مرشد وہاں پر جا کر تجھے یہاں والے یاد آتے ہیں. مرشد کریم فرماتے ہیں کہ یاد جانا میں معاذ اللہ ہستی کی خبر, ارے یاد جانا میں کسی سے آگہی اچھی نہیں. جب جان کی یاد ہو تو کسی اور تو کیا آدمی اپنے آپ کو بھی بھول جائے. یہی تقاضا ہے ذکر کا, یہی تقاضا ہے کہ پھر ذکر بھی آدمی سے نکل جاتا ہے, اور ذاکر خود اپنی ذات سے بھی باہر آ جاتا ہے, اور صرف مذکور ہی رہ جاتا ہے. یہ ہوتا ہے محبت, یہ ہوتا ہے ادب. تو یہ جو آپ کو لگتا ہے, ہم کو لگتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, لیکن پھر چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی عادت گھڑ کر جاتی ہے کہ پھر آدمی کو بڑی بڑی محرومیوں تک پہنچا دیتی ہے. اب مجھے بتاؤ, جہاں پر یہ حال ہے کہ حضرت عمر اتنا کم دھیمی آواز میں باتیں کر رہے ہیں کہ کئی مرتبہ حضور کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ کیا بول رہے ہو. حضرت ابو بکر قسم کھا رہے ہیں کہ صرف سرگوشی کے انداز میں باتیں کر رہا ہوں, تو ویڈیو کالنگ کرنے والا کون؟ اور جب ویڈیو کالنگ ہوتی ہے, یہاں سے سیلفی دکھا رہا ہے, پیٹھ کس کی طرف ہوتی ہے؟ اور اس کو لگتا ہے میں ثواب کما رہا ہوں.
میں کہتا ہوں آپ دکھا دکھا کے کیا دکھائیں گے؟ ویڈیو ہی دکھائیں گے نا. ویڈیو تو کروڑوں انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے، تو کون سا تم کمال کر رہے ہو؟ ویڈیو تو اویلیبل ہے نا. تو یہ باتوں کو آپ سمجھیں. اور وہاں پر جا کر آدمی کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا، اور وہاں پر تمہیں یہاں سے یہ سارے لوگ یاد آ رہے ہیں، تو پھر وہاں گئے تم کیا کیا وہاں پر؟ وہاں کا ادب کا اتنا ہے کہ از عرش نازک تر، عرش اعظم سے بھی وہ زیادہ وہاں پہ ادب کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا، آپ کی ذات کا، آپ کے نام مبارک کا ادب اور تعظیم اور سچی عقیدت عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور ہر طرح کے بے ادبی اور گستاخی سے اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو بچائے رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.